کا گھر ہے، لیکن یہ مدرسہ رسول پاک کا گھر ہے، یہ مدرسہ رسول پاک کا گھر ہے۔ مدرسے کی عظمت کم نہیں ہے، ان مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں نے محنتیں کی، اور یہاں محنت جب کرتا ہے، یہاں پہ جب بیٹھتا ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ بچہ غریب کا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جب ایسی صورت کو میرے آقا نے دیکھا تھا، رب کی بارگاہ میں فریاد کیا، مولا یہ امیر گھرانے کے بچے یہ بڑے بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، یہ بچے یونیفارم بڑھیا پہن کر کے جاتے ہیں، ان کا انتظام بڑا ڈینجر طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گھر میں بیٹھنے والے قرآن کی تعلیم سیکھنے والے بچوں کا حال یہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا، اے میرے محبوب چنتا مت کرو، فکر مت کرو، جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبریل ان مدرسے میں الف با تا سا پڑھنے والے بچوں کے لیے انتظام ایسا کریں گے، ان کے لیے پیٹرول کی گاڑی ہوگی۔ جو دنیاوی تعلیم سیکھنے جا رہا ہے، لیکن جو قرآن سینے میں بسا کر، سپارہ سینے میں بسا کر، یسرنا القرآن سینے میں بسا کر مدرسے کی طرف جائے گا، جبریل اپنے پروں کو ان کے قدموں میں بچھا دے گا، اور یہ بچے جبریل کی پروں پہ سوار ہو کر مدرسے کی طرف کو جائیں گے۔ یہ مدرسے کے بچوں کا مقام جیسا تیسا مقام نہیں ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ان بچوں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان بچوں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ اور جانتے ہو، میں آپ کو بتاؤں، ان مدرسوں کے بچوں کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، ایک بات یاد آتی ہے کہ میرے آقا نے ایک موقع پہ فرمایا، اے لوگو جانتے ہو قبرستان میں جب تم اپنی میت کو دفن کر کے آ جاتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہا بوجھتے پارچن، جب قبرستان میں دفنا کے چلے آتے ہو، تم تو سوتے رہتے ہو، تم کو نماز کی فرصت نہیں، تمہیں کل پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہیں ایک بار جا کے سلام کرنے کی فرصت نہیں۔ لیکن جانتے ہو تم میں اور مدرسے کے بچوں میں کتنا انتر ہے، ان میں اور تم میں کتنا فرق ہے۔ جب کوئی عالم دین، جب کوئی پرہیزگار متقی عالم اس قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو 40 دنوں کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ 40 دنوں کے لیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب 40 دنوں کے لیے صرف گزرنے پر اگر ادھر سے ان کی گزر ہو جائے، یہ گزر جائے تو عذاب کو دور ہٹا لیا جائے۔ اگر یہ وہاں کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ دے، اگر یہ وہاں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھ دے، یہ وہاں کھڑے ہو کے سلام کر دے اور یہ کہہ دے، اے اس قبر میں مجھے کھانا کھلانے والا سو رہا ہے، مجھے پیسہ دینے والا سو رہا ہے، مجھے قرآن لا کے دینے والا سو رہا ہے، یہاں پر ہم سب کی عزت کرنے والا سو رہا ہے، اے مولا یہ لوگ تو ہمیں عزت کرتے تھے، یہ ہمیں کھانا کھلاتے تھے، پروردگار تو ان کی قبر میں عذاب نہ کرنا، ان کو بخش دینا۔ ان بچوں کے زبان سے جملے نکلیں گے، رب تبارک و تعالی قبول فرما لے گا۔ عزیزان محترم، ان بچوں کی ایسی عظمت ہے، ان کی برکتیں ایسی ہے، ان بچوں کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، ان بچوں کے قرآن پڑھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، ان کو جو پڑھاتے ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے، ایک وہ جو مدرسہ چلاتے ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے، ایک وہ جن گھروں میں یہ بچے کھاتے ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے، جو لوگ اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر یہاں پر آ کر کے امداد کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے بچوں کی عزت کیا کرو، طالب علموں کو معمولی مت سمجھا کرو، مدرسوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا کرو۔ مدرسوں کو آگے بڑھاؤ گے، قیامت کے دن جب تمام دنیا فنا ہو جائے گی تو دو چیزیں ایسی ہوں گی جو محفوظ رہیں گی، دو چیزیں محفوظ رہیں گی، باقی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ ان دو چیزوں میں ایک چیز اللہ کا گھر مسجد ہے، دوسری چیز رسول اللہ کا گھر مدرسہ ہے، جو محفوظ رہے گا۔ آپ اپنی محنت کی کمائی کا حصہ مدرسے میں دیا کرو، آپ اپنی محنت کی کمائی کا حصہ مدرسے میں دیا کرو۔ جب مدرسے میں دے کر کے مدرسے کو آگے بڑھانے کا کام کرو گے تو اللہ آپ کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عظمتیں عطا فرمائے گا، پروردگار آپ کو بے پناہ دولتوں سے نوازے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ عزیزان محترم، میں آج کل کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں
آپ اپنی زندگی حضرت خالد کی طرح